जो ISI के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता। يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दुश्मन किस तरह से आपको इस्तेमाल कर रहा है ये सब इस वीडियो में मौजूद है। बहुत अरसे से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज तक जारी है। आज आप जो कुछ जहर उगल रहे हो ये पाकिस्तानी फ़ौज के लिए नया नहीं है। फ़ौज कई सालों से आपके कच्चे कानों की अजियत सह रही है और न जाने कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी। 80% बजट की असलियत भी देख लीजिए, कैसे आपको अमेरिका आपकी फ़ौज के खिलाफ नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। आप इतने कमज़र्फ हैं कि तरह तहकीक नहीं करते, बस डुगडुगी बजाकर आपको नचाया जा रहा है और आप नाच भी रहे हो। आपकी मकरूज सियासत और बिकाऊ मीडिया आपको फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हो रहे हैं। उन्हें तो पैसा मिल रहा है और आपको जिल्लत मिल रही है। दुनिया की तरफ से आपको जलील और घटिया तरीन कौम का लक़ब दिया जा रहा है। आप सोचें आप कितने अहमक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तवाइफों का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। PTM पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बदकिरदार औरतों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। गुलाल इस्माइल, सना एजाज और डॉक्टर फौजिया वगैरह को लॉन्च करने के बाद मंजूर का ये जुमला PTM में खासा मकबूल हुआ था। ये वाला जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ताहम बदकिरदार औरतों की मदद से प्रोपेगेंडा करने का ये तरीका नया नहीं है। मंजूर की पुश्तपनाही करने वाले उसको बहुत पहले से पाकिस्तान के खिलाफ आजमा रहे हैं। आइए आज हम इस पर कुछ बात करते हैं। 1988 से लेकर 2000 के दरमियानी अरसे में मगरबी NGOs अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान के दफाई बजट के बारे में मुसलसल प्रोपेगेंडा करती रही हैं। उस दौर में शदोमत से ये झूठ फैलाया गया कि पाक फौज 80% बजट खा जाती है। ये झूठ अराकीन पार्लियामेंट तक की ज़बानों पे चढ़ गया और किसी एक शख्स ने उसको चेक करने की जहमत गवारा नहीं की। ये NGOs मुख्तलिफ लड़ाका तैयारों की कीमतों का मुआवजा करके तालीम और सेहत के लिए मुख्तस बजट के साथ करती थी और राय आमा को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करती थी। इस बहस को बिल क्लिंटन ने PTV और रेडियो पाकिस्तान पर अपनी एक तकरीर में मजीद तकवीत दी, जब उसने कहा कि पाकिस्तानी कौम को मूंगफली, ज्वार और गंदम की ज्यादा जरूरत है, न कि F-16 तैयारों की। याद रहे कि इन तैयारों की कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका था और अमेरिका तैयारे देने पर आमादा नहीं था। बिल क्लिंटन ने यह तकरीर 2000 में अपने दौरे पाकिस्तान के मौके पर की थी। ताहम इन कोशिशों को कोई खास अवामी पज़ीराई ना मिल सकी। 2000 के बाद उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के मुराल और सालमियत को निशाना बनाने के लिए तवाइफों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मगरिब में तवाइफ होना कोई खास जुर्म नहीं समझा जाता, बल्कि पोरन इंडस्ट्री की तरक्की के बाद उनको सेलिब्रिटीज की हैसियत दी जाती है। तवाइफों के साथ मुलव्वस होने वाले को अफराद का जाती फेल करार दिया जाता है। इसी तरह मगरिब में औरत की इज्जत लौटना भी कोई ज्यादा गुनोना जुर्म नहीं समझा जाता। इसके बरक्स पाकिस्तान में किसी तवाइफ का किसी शख्स पर महज इल्जाम लगा देना ही उस शख्स की जात, खानदान, कबीले, हत्ता कि उस अदारे तक को मुतासर करता है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है। रियासती मामलात में तवाइफों का इस्तेमाल तकसीम से पहले भी था और बरतानिया उनको अपनी गिरफ्त और मुकामी क़यादतों को अवाम की नजरों में गिराने के लिए इस्तेमाल करता था। अगर आप पश्तून हैं तो शायद आप यकीन न करें कि बड़ा बेरे का जुबैर भी इसी चाल का शिकार होने वाला एक किरदार था। जुबैर पेशावर के इलाके बड़ा बेर से ताल्लुक रखने वाला एक गैरतमंद पश्तून था। ये अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाला एक गैर सियासी किरदार था जिसका काफी बड़ा हल्का असर था। जब बरतानवी राज उसकी सरगर्मियां रोकने में नाकाम रही तो इस मजबूत शख्स के खिलाफ मुकामी बरतानवी नुमाइंदों ने एक साजिश तैयार की। उस वक्त जब जुबैर की उम्र 60 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, बरतानिया ने कुमारगला नामी एक तवाइफ को जुबैर के खिलाफ हायर किया। 21 सितंबर 1935 को कुमारगला की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ जना बिल जबर का मुकदमा दायर किया गया और 10 जनवरी 1936 को जुबैर को 2.5 साल कैद और 15 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जबकि कुमारगला को न सिर्फ 15 रुपए इनाम से नवाजा गया बल्कि ताजे बरतानिया की ऑफिशियल तवाइफ की हैसियत भी दी गई। आपको क्या लगता है कि कुमारगला को इनाम किस चीज का दिया गया था? इज्जत लुटने का, या जुबैर को खामोश करवाने का? कुमारगला के इस केस को उस वक्त खूब उछाला गया जब जुबैर को तो हासिल तमाम तर अवामी हमायत यकलख्त खत्म हो गई और वो मुकम्मल तौर पर तन्हाई में चला गया। फिर पश्तूनों में एक नए मुहावरे ने जन्म लिया जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और दोस्तों, मगरिब की ये प्रैक्टिस आज भी जारी है। माजी करीब में मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने
رکھنے والی ایک تجربہ کار طوائف مختارہ مائی کے ذریعے یہ کھیل کھیلا گیا تھا اور پھر اپنے طاقتور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس کی بھرپور تشہیر کی گئی۔ مختارہ مائی کو بے پناہ دولت اور شہرت ملی، جبکہ پاکستان کو عالمی سطح پر زبردست قسم کی بدنامی ملی۔ اگر مختارہ مائی کی عزت لوٹی تھی تو اس کو انعامات کس چیز کے دیے جا رہے تھے؟ عزت لوٹنے کے یا پاکستان کے نام پر دبا لگانے کے؟ در حقیقت مختارہ مائی والے تجربے کے بعد مغرب کے ہاتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور افواج پاکستان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا ایک خطرناک ہتھیار ہاتھ آ گیا۔ ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ بھی ایسا ہی ایک کیس تھا۔ ڈاکٹری کے معزز پیشے سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ مغربی این جی اوز کے ہاتھوں طوائف بننے پر تیار ہو گئیں۔ ڈاکٹر شازیہ کے ذریعے نہ صرف افواج پاکستان کو دھچکا دیا گیا بلکہ بلوچستان میں بغاوت برپا کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر شازیہ کو پاکستان کے حساس ترین مقام ڈیرہ بگٹی بلوچستان میں افواج پاکستان کے خلاف ہائر کیا گیا۔ پاک فوج کے کیپٹن حماد کے خلاف ریپ کا فیک ڈرامہ تیار کیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ نے وہی کھیل کھیلا جو 1935 میں کمارگلہ نے زبیر کے خلاف کھیلا تھا۔ نتیجہ بھی بالکل ویسا ہی رہا۔ اس جعلی ڈرامے کے فوراً بعد پاکستان میں موجود مغربی سپانسرڈ اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اس واقعے کو بے پناہ کوریج دی اور خوب اچھالا۔ اس ڈرامے نے افواج پاکستان کی ساکھ کو بالعموم اور بلوچستان میں بالخصوص متاثر کیا، بلوچستان کا امن تباہ کیا اور نواب اکبر بگٹی کی جان بھی لی۔ البتہ سرفراز بگٹی کا دعویٰ ہے کہ نواب اکبر بگٹی ڈاکٹر شازیہ والے اس کھیل سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس کا حصہ بھی تھا۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ڈاکٹر شازیہ اس ڈرامے سے پہلے ہی خواتین کے لیے کام کرنے والی کچھ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ تھیں؟ ڈاکٹر شازیہ کو دنیا بھر کی ہمدردیاں، مغرب کا پاسپورٹ اور بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا گیا جس نے اس کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ کیا یہ نام و اکرام اس لیے تھا کہ مبینہ طور پر اس کی عزت لوٹی تھی یا یہ اس خدمت کی قیمت تھی جس نے پورے بلوچستان میں زلزلہ برپا کر دیا تھا؟ ضلع کرک سے تعلق رکھنے والی عظما ایوب بھی این جی اوز ہی کی متعارف کردہ طوائف تھی۔ اس نے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے خلاف بالکل شازیہ کے انداز میں گینگ ریپ کا فیک ڈرامہ تیار کیا۔ اس ڈرامے نے پشاور ہائی کورٹ کی توجہ حاصل کی اور میڈیا میں بھی جگہ بنائی، لیکن بدقسمتی سے ڈرامے کی ڈائریکشن کافی کمزور رہی۔ تاہم عظما ایوب سول کالونی میں پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر ایک انتہائی مہنگا فلیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، لیکن عظما ایوب عالمی پذیرائی حاصل نہ کر سکی کیونکہ وہ ڈاکٹر شازیہ کی طرح زلزلے برپا کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ سن 2009 میں ریلیز ہونے والی سوات کی بدنام زبانہ ویڈیو میں بھی ایسے ہی کسی لڑکی کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اس ویڈیو کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سمیت کئی تحقیقاتی اداروں نے جعلی قرار دیا، بقول ان کے ویڈیو سٹیج کی تھی۔ اس ویڈیو کی پاکستانی میڈیا نے بھرپور تشہیر کی۔ ویڈیو کا مقصد پاک فوج پر پاکستانی عوام اور عالمی برادری کا دباؤ بڑھانا تھا تاکہ وہ اپنی ہی سرزمین پر جنگ کر سکیں اور پاک فوج کو سوات کی پیچیدہ وادیوں میں پھنسایا جا سکے۔ ویڈیو اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف KPK کے پہاڑوں میں پہلا بہت بڑا آپریشن لانچ کیا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ فوج پاکستان نے ناقابل یقین تیزی سے یہ آپریشن مکمل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ شرمین عبید چنائے بھی ایک عالمی طوائف ہی ہے۔ عام طوائف اپنا جسم بیچتی ہے لیکن شرمین عبید جیسی طوائفیں پورے قوم کا وقار اور عزت کا سودا کرتی ہیں۔ شرمین عبید نے غریب پاکستانی عورتوں کو دھوکہ دیا جن کے چہرے پر تیزاب پھینکے جانے سے بگڑ گئے تھے اور اس وعدے پر ان کی ڈاکومنٹری ویڈیوز بنائیں کہ وہ ان کا علاج کرے گی۔ ان ویڈیوز کے ذریعے اس نے دنیا کے سامنے پاکستانی معاشرے کی منفی تصویر کشی کی اور پاکستان کو خواتین کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ثابت کیا۔ غریب عورتوں کو دھوکہ دینے اور پاکستانی معاشرے کے خلاف منفی مواد تیار کرنے پر شرمین عبید چنائے کو آسکر ایوارڈ، عالمی شہرت اور بے پناہ دولت سے نوازا گیا۔ ویڈیوز بنانے والے کئی ماہرین کے نزدیک ان کی ویڈیوز میں سوائے اس کے اور کوئی خوبی نہیں تھی کہ ان میں پاکستان پر تنقید کی گئی ہے۔ نام نہاد ملالہ یوسفزئی نہیں بلکہ ملا خیل ہے۔ اس پیشے سے وابستہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ سب سے بڑا کردار ہے۔ ضلع شانگلہ شاہپور سے تعلق رکھنے والی ملالہ کا خاندان لنڈی خاص مینگورہ ضلع سوات میں 90 کی دہائی منتقل ہوا۔ ملالہ یوسفزئی کے لالچی باپ ضیاء الدین یوسفزئی کو CIA نے BBC کی مدد سے ہائر کیا۔ BBC کے کاکڑ اور بٹا گرام سے تعلق رکھنے والے احسان داور نے ضیاء الدین کو BBC کے لیے ڈائریز کے نام پر جعلی اور انجرڈ خطوط لکھنے کے لیے تیار کیا۔ عائشہ نامی لڑکی کے انکار کے بعد ضیاء الدین یوسفزئی نے اس کام کے لیے اپنی بیٹی ملالہ پیش کی۔ ملالہ کے لیے گل مکئی کا کلمی نام تجویز کیا گیا۔ یہ ڈائریاں مبالغے سے بھرپور اور دہشت گردوں CIA ہی کی زر خرید ایجنٹس کی کامیابیوں پر رننگ کمنٹریاں تھیں۔ ان کا مقصد عوام کا morale ڈاؤن کرنا، پاک فوج کو آپریشن کے لیے مجبور کرنا اور دنیا کو یقین دلانا تھا کہ پاکستانی ریاست اپنی کئی علاقے کھو چکی ہے اور وہ دہشت گرد اسلام آباد کے قریب ہیں۔ گل مکئی کے نام سے لکھے گئے ان جعلی خطوط اور پاکستانی میڈیا نے لال مسجد والے واقعے کے ساتھ ملا کر اس ساری صورتحال کو جنم دیا۔ لال مسجد کیس میں CDA کے کچھ عناصر نے غیر ملکی اشارے پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اچانک 7 مساجد کو گرانے کا حکم دیا، جس کے بعد وہ سارا کھیل شروع ہوا تھا۔ ملالہ کو ہالینڈ نے امن کے ایوارڈ سے نوازا، جبکہ پاک فوج کے ہاتھوں شکست کھانے والے دہشت گردوں کو CIA نے افغانستان کے صوبوں نورستان وغیرہ میں امریکہ اور نیٹو کی چھتری تلے
محفوظ پناہگاہیں مہیا کی گئیں جہاں سے پاکستان میں ان کی کارروائیاں آج بھی موجود ہیں۔ پی ٹی ایم نے طوائفوں کی اس فہرست میں مزید اضافہ کیا۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والی گل علی اسماعیل، بشرا گوہر، ثنا اعجاز، آئینہ درخانی، جلیلہ حیدر اور گل بخاری جیسی درجنوں بدکردار عورتیں متعارف کروائیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنا نام لینے کی متمنی تھی، ہر ایک کسی نہ کسی مغربی ملک کی شہریت لے چکی تھی یا پھر لینے والی تھی۔ پی ٹی ایم نے البتہ ظلم کیا کہ ان بدکردار طوائفوں کو پشتونوں کی ملی مشرانے قرار دے ڈالا۔ بی بی سی نے مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر پاکستان دشمن ایجنسیوں کے تعاون سے پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مسلط کیا۔ این جی اوز دہشت گردی کے لیے زمین ہموار کرتی رہیں تو پاکستانی میڈیا تمام دہشت گردانہ واقعات کو براہ راست نشر کر کے لوگوں کے دلوں میں دہشت پھیلاتا رہا اور یوں ریاست کو غیر مستحکم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ پاک فوج اپنی ہی سرزمین پر اپنی جانیں دے کر دہشت گردوں کے چنگل سے پاکستانی علاقے چھڑاتی رہیں۔ پاکستانی عوام کا اپنے دفاع پر بھروسہ توڑنے کے لیے پاکستان پر ڈرون حملے جاری رکھے گئے۔ طالبان سے خفیہ روابط رکھنے والے رحمت ڈیوس نے پاکستانی سرزمین پر پاکستانی ایجنسیوں کے 2 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ دیت کے ذریعے اس کی رہائی کا حکم جاری کرنے والی ہماری بے مثل عدلیہ کا خطرناک کردار ارباب خان نامی مجسٹریٹ جیسا ہی تھا جس نے 80 سال پہلے بڑا بیرے کے زبیر کو سزا سنائی تھی۔ یہاں اس واقعے پر جنرل پاشا پر میڈیا اور آپ الزام تھوکتے رہتے ہیں، جبکہ خلاصہ یہ کہ عوام میں پاک فوج کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے مغرب کو پاکستان کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے غیر مسلح کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس لیے پاک فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے مغرب میں طوائفوں کے ذریعے پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام اور افواج میں دوریاں پیدا کی جا سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے حکومت برطانیہ نے زبیر کے ساتھ 1935 میں کیا تھا۔ کیا آپ نوٹ نہیں کر رہے؟ میڈیا اور سوشل میڈیا پر موجود مغربی کٹ پتلیوں کو سارا زور اسی پر ہے کہ کسی طرح عوام میں افواج کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تھک ہار کر عالمی طاقتیں پاکستان کے سامنے 2 آپشنز رکھیں گی کہ یا تو خود ہی اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار ہو جاؤ یا ہم بذریعہ طاقت تمہاری یہ صلاحیت ختم کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آپ سب تیار رہو۔ بالکل ایسے ہی آپشن عراق کے صدام حسین، لیبیا کے معمر قذافی اور شام کے بشار الاسد کے سامنے رکھے گئے تھے۔ پے در پہ 10 سالہ جمہوری دور میں پاکستان کو معاشی طور پر اس قدر تباہ کر دیا گیا کہ بل کلنٹن کی طرح کوئی اور امریکن صدر بھی پاکستانی عوام کو پیغام دے سکتا ہے کہ تمہیں ایٹمی ہتھیاروں کی نہیں گندم اور مونگ پھلی کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت سے لوگ سر ہلاتے ہوئے کہیں گے ہاں یہ تو سچ کہہ رہا ہے، ایٹمی ہتھیاروں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔